شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے بارے میں بتائیں گے۔ جب بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ کافی آسودہ حال تھیں۔ ان کے پاس بہت سی زمینیں اور مویشی تھے۔ آپ نے اپنے تمام مال و اموال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہارت سے تمام امور کی اصلاح کی۔ مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ بابل میں کسی کا بھی حال ان سے بہتر نہیں تھا۔ اس لیے سارا مال نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ کو لے کر چلے گئے اور کہا سورۃ الصفات آیت نمبر 99 میں، اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس میں جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری رہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے اس سفر میں انہوں نے اپنی بیوی حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند رکھا تاکہ غیر مردوں کی نگاہ ان پر نہیں پڑے۔ لیکن راستے میں جب مصر میں پہنچے تو وہاں ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا حساب کتاب دینے کے لیے روک لیا اور آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا اور کہا کہ یہ صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فرض کرو یہ صندوق سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے، اس کے لیے جو کچھ تم چاہتے ہو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم اس صندوق کو مت کھولو۔ سپاہی نے کہا جب تک صندوق نہیں کھولو گے اس کا حساب نہیں ہو سکے گا۔ اسی بحث میں اس سپاہی نے صندوق کو کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو کہنے لگا کہ اب تو میں تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو بتا دوں گا تو تمہیں آگے جانے نہیں دوں گا۔ پھر اس نے اپنے بندے کو آگے بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ صندوق اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلے اور فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں اس صندوق سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جب بادشاہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تابوت کے ساتھ آنے کا حکم دے دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سامان اور تابوت کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، بادشاہ کی نظر حضرت سارہ کے چہرے پر پڑی تو بادشاہ کا ہاتھ بے اختیار حضرت سارہ کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سخت پریشان ہوئے کیونکہ وہ ایک غیرت مند انسان تھے۔ انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، میرے اہل حرم کو اس شخص کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنا۔ اسی وقت اچانک بادشاہ کا ہاتھ ایک سوکھی لکڑی کی مانند ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دیں، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کرنے کی وجہ سے بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ تاہم اس نے پھر حضرت سارہ کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو پہلے کی طرح بادشاہ کا ہاتھ پھر خشک ہو گیا اور اس نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں تمہارے ہاتھ کی شفایاب ہونے کی دعا اس شرط پر کروں گا کہ تم اب اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم پھر ایسا کرو اور تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے تو پھر تم مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ اس شرط پر راضی ہو گیا۔ تب
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دیں۔ تو پھر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا اور بادشاہ کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا کہ اب تم بے خوف رہو، میں تمہاری حرمت اور اموال سے باز رہوں گا۔ جس جگہ جانا چاہو جاؤ، مگر میری تم سے ایک حاجت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی حاجت ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی حاجت کو منظور فرمایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کو بطور کنیز دے دی۔ یہ کنیز کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ تھیں، بعد میں جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیوی کا درجہ دے دیا، اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و اموال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ، اس بادشاہ کے آگے نہیں چلو جس پر تم قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود مغلوب اور لاچار ہے، خواہ نیکوکار ہے یا بدکار ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آگے چلو کہ میں تمہاری تعظیم کروں اور تمہاری عزت و احترام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں، تو بادشاہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ کیا تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں تمہارا خدا صاحب جلال اور کریم ہے، تم نے اپنے دین کی طرف مجھے راغب کر لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہوئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام ایک ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر اللہ کے نیک بندوں نے رہنا سہنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔